نیکوکاروں کی اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی سنگت و رفاقت وہ صلے کے طور پہ ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اس کے صلہ اور جزا کے طور پہ تمہیں اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی سنگت عطا کر دی جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا صلہ ہے کہ یہ اس ثواب کی جزا سے بھی کروڑہ درجے بلند ہے۔ یعنی ثوابی جزا معمولی چیز ہے، لیکن اللہ کے مقرب بندوں کی مجلس نصیب ہو جائے، صبح و شام ان کی قربت نصیب ہو جائے، ان کی سنگت نصیب ہو جائے، تو یہ اتنا بڑا صلہ ہے، اس لیے کہ پھر جو انعامات اللہ کے ان انعام یافتہ بندوں پر اتر رہے ہوتے ہیں، ان کی سنگت میں رہنے والوں کو بھی ان انعامات کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ مالا اعلیٰ کی جو برکات، جو انوار، جو تجلیات، جو فیوزات اور جو توجہات الہیہ اور جو توجہات نبویہ ان مقرب اور نیک بندوں کو ہر وقت ان پہ اترتی رہتی ہیں اور ان کو ملتی رہتی ہیں، جو ان کی سنگت و رفاقت میں آ جاتے ہیں وہ قریب بیٹھنے والے ان فیوزات سے محروم نہیں کیے جاتے، ان کو بھی ہر فیض میں سے کچھ نہ کچھ حصہ بقدر ظرف ملتا رہتا۔ تو اندازہ کریں، ثواب تو ملا ایک جزا کے طور پہ، جس نے جتنا عمل کیا اس کا ثواب مل گیا، 10 گنا مل گیا، بھائی 100 گنا مل گیا، ارے 700 گنا مل گیا۔ ثواب کی تو ایک حد تھی جو ہر ایک کو عمل کے مطابق مل گئی، مگر یہ اللہ اپنے ولیوں، محبوبوں، مقرب لوگوں اور نیکوکاروں کی سنگت دے دے، یہ ایک ایسی جزا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اس کے مقرب بندے ہیں ان پر تو 24 گھنٹوں میں دن رات اور صبح و شام لمحہ بلمحہ اس کی انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، اور اگر ہر لمحہ انوار و تجلیات جو اترے وہ ان کے رفیقوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا رہے، ان کے سنگتیوں کو بھی اس میں سے خیرات ملتی رہے، ان کی صحبت، مجلس اور قربت میں بیٹھنے والوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت دولت نصیب ہوتی رہے، تو یہ وہ حساب ہے جس کا کوئی کتاب ہی نہیں، یہ وہ حساب ہے جس کی کوئی شمار اور کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم جزا ہے۔ مثلا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش عرض کیا آقا جو میں نے ابھی بات کی اب اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ 2 دلیلیں دوں گا۔ تو سوال کیا آقا آپ پر اللہ کی جو نعمت اترتی ہے ہمارے حسب حال اور قدر ظرف اس میں سے ہمیں بھی حصہ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جو کچھ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتے ہیں اس میں سے ہمیں بھی، چونکہ ہم آپ کے غلام ہیں تو آپ کی سنگت اور غلامی کے صدقے سے اور پیروی کے باعث ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ یہ نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں، تو کیا اس نعمت میں سے بھی ہمیں کچھ حصہ ملے گا؟ اب بات کو سمجھ گئے نا کہ آپ پر تو اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں آپ پر تو اس میں سے کچھ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی خیرات مل جائے؟ یہ سوال کرنے کی دیر تھی، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا اس سوال کا جواب میرے محبوب کے پاس لے کر پہنچ، اور آیت اتری هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اے میرے محبوب کے غلاموں سنو، وہ رب وہ ہے جو اپنے پیغمبر پر تو صبح و شام وہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہی ہیں، مگر وہ صحابہ اور جو غلام میرے محبوب کی غلامی میں آ گئے ہیں قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے ان پر بھی درود بھیجتے ہیں، ان پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہ فرما کر فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اے ایمان والو، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے خاص، آپ کے لیے بھی ہے، آقا کی پوری امت کے لیے ہے، اور قیامت تک آقا کی پوری امت اس فیض نبوی میں سے اپنے اپنے حسب حال حصہ پاتی جا رہی ہے۔
فرمایا اے ایمان والو اگر تم اسی راہ پر قائم رہو تو سنو جو فیض اللہ نے اپنے پیغمبر پہ کیا ہے، پیغمبر پر تو اس لیے کیا کہ وہ اس کا حقدار تھا، اور تم پر پیغمبر کے صدقے میں یہ خیرات ہو رہی ہے کہ وہ ذات تم پر بھی اور اس کے فرشتے بھی اسی طرح درود بھیجتے رہتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے رہتے ہیں۔ حضور پر درود بھیجنا ان کی شان اور مرتبے کے لائق، اور اس میں سے امت کو یہ حصہ ملنا امت کی اور ہر شخص کی شان اور مرتبے کے لائق۔ اور ایک مقام پر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، بس صبر کرنے والے مومن لوگ وہ ہیں کہ ان پر اللہ پاک کے درودوں کی بوچھار اترتی رہتی ہے۔ صلوات من ربہم، درودوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں مومنوں پر۔ تو حضور علیہ السلام پر بھی ہوئی اور آقا کے صدقے پوری امت کو بھی حصہ بولیے مل گیا۔ تو قرآن کی دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی نا۔ اب یہاں سے جو نکتہ سمجھنے والا وہ یہ، بعض لوگوں کا کبھی کبھی یہ سوچنا کہ جو عمل کرتا ہے بس اس کی جزا اسی کو ہے۔ آپ جو بزرگوں، ولیوں، نیکوکاروں کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ جانے کا لالچ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ انہوں نے عمل کیے، ان کو تو جزا ملے گی، آپ کو کیا ملتا ہے ان کے پاس جانے کا؟ آپ اپنا جو عمل کریں گے تبھی آپ کو کچھ مل جائے گا؟ نہیں۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے بھئی درود تو بھیجا گیا حضور پر، درود تو بھیجا گیا حضور علیہ السلام پر، مگر امت کو حضور کی غلامی کی نسبت سے قیامت تک اس میں سے حصہ مل گیا۔ تو یہ ہماری خاطر نہیں، یہ حضور کے صدقے سے ملا، یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملا۔ تو گویا اگر کوئی تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اللہ پاک پھر چھانٹی نہیں کرتا، وہ چھانٹی کہ جس پہ کرم کرنا ہے اس کے سنگتیوں کو چھانٹ کے الگ بھگا دے، ذرا باہر نکل جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، میں کرم کر رہا ہوں، نور بھیج رہا ہوں، رحمت بھیج رہا ہوں، برکت دے رہا ہوں، تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ، میں صرف اپنے ایک بندے کو دے رہا ہوں۔ نہیں، جس بندے پہ وہ کرم کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ بھی سخی ہوتا ہے، وہ بندہ بھی سخی ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت بندوں سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اگر یہ اصول بالفرض فرشتہ کوئی کہہ بھی دے، ہوتا نہیں ہے، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، اگر فرشتہ بھی کہہ دے تو وہ بندہ یہ عرض کر دے گا مولا اگر میرے سنگتیوں کو بھگا کر صرف مجھ پر رحمت کرنی ہے تو پھر میں ایسی رحمت کو قبول نہیں کرتا، وہ جو میری سنگت والے ہیں ان کو بھی شریک کر۔ اللہ کی رحمت جواب دیتی ہے بندے اگر تو بندہ ہو کر اتنا سخی ہے تو میں تو رب کی رحمت ہوں، میں تجھ سے بھی زیادہ سخی ہوں، لہٰذا جس پہ رحمت ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے اس کی عمل کی بنا پر، اور جو اس کی سنگت و رفاقت میں آ گئے ہوتے ہیں ان کو ان کی مخلصانہ سنگت و رفاقت کے سلے میں اس رحمت میں سے بقدر ظرف حصہ آتا ہوتا۔ تو صحبت میں بیٹھنے والے اور قریب رہنے والے اور سنگت و رفاقت اختیار کرنے والوں میں سے بھی کوئی محروم نہیں رہتا۔ اب سمجھ گیا نا رفاقت کا معنی اور سنگت کا معنی، یہی صحبت ہے۔ اور دوسری دلیل حدیث پاک میں بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یعنی پوری سیاستہ میں متفق علیہ اور صحیح حدیث ہے، وہ حدیث جو آپ نے کئی بار مجھ سے سنی کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ذکر والوں کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دوڑ کر اس کی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور مجلس سے ذکر میں اور ذکر کرنے والے بندوں کی مجلس میں اینڈ تک بیٹھے رہتے ہیں، مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ تب فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں شام کو تو اللہ پاک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا فلاں ذکر کرنے والا بندہ یا ذکر کرنے والے بندے ان کی مجلس تھی تو ہم ان کی سنگت میں مجلس میں بیٹھ گئے تھے، ان کی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اللہ پاک طویل مکالمہ بیان ہوا ہے۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، بالآخر اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس ذکر کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ اب کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور متعدد طرق سے حدیث کی متعدد کتب میں روایت آئی۔ فرمایا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ وہاں ایک فرشتہ کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اس مجلس کے سارے لوگوں کو بخش دیا، اس میں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یوں ہی اپنے کسی کام کے لیے جا رہے تھے، اپنے کسی کام کے لیے جا رہے تھے، یعنی مثلا اس گلی سے گزر رہے تھے، وہی سیڑھیوں سے بھی نیچے،
گزر رہے تھے، مثال دے رہا ہوں، اور اپنی سبزی گوشت لینے جا رہے تھے، ٹنڈے لینے جا رہے تھے، کدو لینے جا رہے تھے، گوشت سبزی لینے جا رہے تھے گھر کی ہنڈیا کے لیے. سمجھا رہا ہوں، وہ حدیث میں نہیں ٹنڈے کدو گوشت کا ذکر آیا. اپنے کام کے لیے جا رہے تھے، تو وہ تو ذکر کی خاطر آئے بھی نہیں تھے. ذکر کی خاطر تو یوں ہی چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ چلو دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے، تو مجلس میں رک گئے. تو کیا باری تعالیٰ آپ نے ان کو بھی بخش دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، مجھے اپنی بخشش کی اور اپنی عزت کی اور اپنی غیرت کی قسم، میں نے ان کو بھی بخش دیا. اس لیے کہ میرے جن بندوں کی مجلس میں بیٹھے تھے وہ اتنے اونچے لوگ ہیں کہ جو ان کی سنگت میں بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا. جو ان کی سنگت میں آ جائے وہ بھی محروم. تو میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی، اور ان بندوں سے میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کو بخشوں چن کے اور جو عارضی طور پہ کھڑے ہو گئے تھے ان کو نکال دوں. نہیں، وہ شکوہ کریں گے مولا تیری اتنی وسیع رحمت اور تو نے ان کو نکال دیا. چلو وہ آ تو گئے تھے نا کسی بہانے، ان کو بھی حصہ دے دیتا، تو میں نے بخشش کا حصہ ان کو بھی عطا کر دیا. اب یہ میری یا آپ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کر دے، یہ حدیث سے صحیح ہے اور متفق علیہ حدیث، اس کا انکار صاحب ایمان کوئی نہیں کر سکتا. تو کیا پتہ چلا اس میں پیغمبر کی بات نہیں ہے، اس میں امت میں سے نیک لوگوں کی بات. تو جو نیکوکاروں اور ذکر شعاروں کی مجلس میں آ جائے اور چلتا چلتا یوں ہی رغبت پیدا ہو اور بیٹھ جائے، اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے. کیوں کہ اسی طرح بیٹھنے سے ہی تو ہلکا پھلکا رنگ چڑھنے لگتا ہے. ہلکا پھلکا تو اللہ پاک محروم نہیں کرتا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.